آج کل پاکستان میں ہر طرف ارطغرل کا شہرہ ہے۔ جسے بھی پوچھیں وہ ارطغرل ڈرامے کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہے۔ پاکستانی ناظرین کی اکثریت میں اس ترکی ڈرامے کا خوب چرچا ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کے سنہری دور کی کہانی ہے اور پاکستانیوں کو اپنی تاریخ سے روشناس کروانے کے لیے یہ ڈرامہ دیکھنا ضرور چاہیے، اور اسی نسبت سے ڈرامے کو مذہبی عقیدت کی حد تک احترام کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، تو دوسری جانب تاریخی حقائق سے دور گھڑے گئے ایک کردار کو اسلامی تاریخ سے جوڑنے پر تاریخی دعووں کے ساتھ ڈرامے پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن اب ڈرامے کے پروڈیوسر اور اسکرپٹ رائٹر محمد مصداق کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ڈرامے کی تخلیق کے سفر، اس کی کامیابی اور اس کے تاریخی حقائق کے حوالے سے بات کی ہے۔ محمد مصداق کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں اس ڈرامے کی کامیابی پر بہت حیران لیکن خوش ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی کے فنکار مل کر ایسا کام کریں جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ انہوں نے ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو کے دوران ایک سوال کے جواب میں ڈرامے کی تخلیق کے سفر کے بارے میں بتایا کہ تاریخ میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہیں ایک ایسا ڈرامہ بنانے کا خیال آیا جس میں دکھایا جائے کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس تصور کو ذہن میں رکھ کر 5 سیزنز کی کہانی تیار ہوئی اور اب وہ کورلش عثمان کی شکل میں جاری ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 1000 سے زائد افراد کے ساتھ کام کرنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن میرا بیٹا بہت بیمار ہو گیا اور ہم اسے ایمرجنسی سروسز میں لے گئے، مگر وہاں بھی میں نے اسکرپٹ پر کام جاری رکھا۔ میں روزانہ 20 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ ابھی بھی کورلش عثمان کی شوٹنگ کرونا وائرس کی وبا کے دوران بھی تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ جاری ہے، اور محمد مصداق کا کہنا تھا کہ کورلش عثمان مزید 5 سے 6 سال تک جاری رہے گا اور یقیناً اپنے عہد کے مقبول ترین ڈراموں میں سے ایک ہوگا۔ اس ڈرامے کے تاریخی حقائق پر مبنی نہ ہونے کے تنازع کے حوالے سے سب سے سلگتے ہوئے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا کہ ارطغرل کے حوالے سے تاریخی حقائق کے خلا موجود تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اس عہد کے حقائق زیادہ واضح نہیں تھے اور ان میں خلا تھے، اور اس خلا کو بھرنے کے لیے ذہنی اختراع اور تخیل کا استعمال کیا گیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حقائق میں ذاتی تخیل کی پیوند کاری کے باوجود اس عہد کی حقیقت اور اسلام کی روح کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں تاریخی ڈرامے ایسے ہی بنتے ہیں۔ دوسری جانب تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ اس ڈرامے میں مصنف نے اسلامی روح کو چھائے ہوئے دکھانے کے لیے تاریخی حقائق کو کافی حد تک مسخ کر کے ارطغرل کا ایک افسانوی کردار گھڑا ہے۔ ترکی کی تاریخ پر ایک بڑا علمی کام 4 ضخیم جلدوں پر مشتمل کیمبرج ہسٹری آف ٹرکی ہے، جس کی تدوین میں ترک اور عثمانی تاریخ پر اتھارٹی پروفیسر ثریا فاروق معاون مدیر کے طور پر اور ان کے علاوہ دیگر ترک مورخین بھی شامل تھے۔ اس کی پہلی جلد میں جو 1071 سے 1453 کے زمانے سے متعلق ہے، ارطغرل کا نام صرف ایک جگہ صفحہ نمبر 118 پر مذکور ہے۔ مصنف کے نزدیک ارطغرل کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور اس کی موجودگی کا پتہ اس کے بیٹے عثمان کے ایک سکے سے چلتا ہے۔